آج میری ریڈیو پر جو مہمان ہیں ان کا تعلق ادب کی دنیا سے ہے، ان کا تعلق ریڈیو کی دنیا سے ہے، ان کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ بہت پہلے جب نوجوانی کے دنوں میں بزم طلبہ کیا کرتا تھا تو اس وقت ان سے ملاقات ہوئی، کچھ باتیں ہوئیں، ہم ان کو سنا کرتے تھے کیونکہ یہ اس وقت ایک بڑی ادبی شخصیت تھیں، بڑے بڑے ادیب شعراء کے ساتھ بیٹھتی تھیں، ادبی پروگرام کیا کرتی تھیں اور ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے تو ہم انہیں مؤدب ہو کر سنا کرتے تھے۔ پھر بیچ میں جسے کہتے ہیں نا کہ پلوں سے پانی بہہ گیا، بے شمار وقت گزر گیا، بہت سارا، تقریباً 30 سال کے بعد میں نے فیس بک پر انہیں دیکھا، ان کے نام سے میں چونکا، میں نے ان سے پوچھا آپ وہی ہیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کروایا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ وہی شخصیت ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ سے ہم اپنے ریڈیو پر کچھ گفتگو کریں۔ تو آج ہمارے سامنے موجود ہیں اپنی آواز کے ساتھ، کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اپنی آواز کے ساتھ موجود ہے انوپا حیدر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہیے مزاج کیسے ہیں آپ کے یاسین بیگ صاحب؟ جی مزاج بالکل اچھے ہیں، اور یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں مجھے کووں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر ریکارڈ کر رہے ظاہر ہاں ظاہر ہے، یہی اب تو یہی ہے نا، مزہ تو یہی ہے سارا۔ اب تو جو ہے وہ دور چلا گیا کہ جب اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ساری ریکارڈنگز ہوا کرتی تھیں، اب تو ریئلٹی شوز کا دور ہے، تو یہ اچھا ہے، یہ بڑا مزے کا ہے۔ تو آپ مجھے انوپا، مجھے آپ کے بارے میں تھوڑی معلومات تھیں، میں آپ کی نظموں سے صرف متاثر تھا، تو آج میں چاہوں گا کہ آپ سے میں ذرا کھل کر کچھ باتیں کروں، اور یقیناً جب ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ بے شمار آپ کے پاس بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، ریڈیو کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے صداکار، ادب کی دنیا کے بڑے بڑے لوگ۔ تو کچھ بتائیے کہ یہ اس دنیا میں آپ کیسے وارد ہوئی، کیوں آئیں آپ اس میں، ریڈیو میں اور ادب میں؟ ایسا تھا کہ میں خبروں سے بہت متاثر تھی۔ اس زمانے میں انور بہزاد، شکیل احمد اور ریاست مرزا خبریں وغیرہ پڑھتے تھے، اور ہمارے گھر کا ماحول تو بہت ہی زبان بیان کا احتیاط۔ خالو جان کے ساتھ میں نے کئی سال گزارے، میرے خالو یعنی بہزاد لکھنوی، تو ان سے بھی میں نے بہت تربیت حاصل کی، بہت کچھ سیکھا۔ ریڈیو میں گئی تھی دراصل نیوز کا آڈیشن دینے کے لیے۔ تو یہ کس سن کی بات ہے، اور اس کس سن کی بات ہے، اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اگر میں پوچھ سکوں؟ میں بہت کم عمر تھی، اس وقت میری 18 سال کی عمر تھی، اور نیوز کے آڈیشن کے لیے گئی تھی۔ آغا ناصر، کس سن کی بات ہوگی اندازاً؟ میرا خیال ہے کہ یہ 64 کی بات ہے، 63-64 کی بات ہے۔ اچھا ٹھیک، 63-64 کی بات ہے۔ اور آڈیشن جو ہے مرحوم آغا ناصر جہاں، کیا شخصیت تھے کیا کہنے، آغا ناصر صاحب اور ذاکر حسین صاحب نے آڈیشن لیا تھا میرا۔ پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کی آواز اناؤنسمنٹ کے لیے بہت بہتر ہے، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اناؤنسر بن جائیے۔ میں نے وہاں سے اپنی اناؤنسمنٹ کی زندگی شروع کی۔ ابتدا میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا ماحول، وہاں کی ضروریات، ہم لوگ فرمائشی پروگرام کیا کرتے تھے۔ جی شروع میں فرمائشی پروگرام، لوگوں کی فرمائش پر فلمی گانے، اور یہ سب کچھ ریڈیو پاکستان کراچی کی بات کر رہی ہیں آپ، رائٹ؟ جی ہاں، ریڈیو پاکستان کراچی کی۔ اور جب میں گئی تو ہمارے ڈائریکٹر ظفر حسین صاحب تھے، بہت مشفق آدمی، بڑی سرپرستی مجھے ملی ان سے، اور مجھے انہوں نے آغا جان صاحب کے حوالے کر دیا، وہ میرے استاد تھے۔ اچھا آپ جانتے ہیں آغا جان اتنی بڑی بھاری بھرکم شخصیت، یاس یگانہ، جی اتنے معروف و مقبول شاعر، یاس یگانہ چنگیزی کے یہ صاحبزادے تھے آغا جان۔ آغا جان صاحب، اور کہتے یہی تھے کہ میرے والد مرحوم یہی کہا کرتے تھے کہ میاں میں کچھ سیکھنا چاہتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ میاں پہلے الف پر اسٹڈی کر لو،
پھر آگے بڑھنا. جی جی. تو وہ تو بہت ہی عالم و فاضل آدمی تھے آغا جان صاحب. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ ریڈیو میں ان کی قابلیت کی انتہا نہیں تھی. موسیقی میں، زبان میں، صرف و نحو میں اور شاعری میں وہ بہت ماہر اور بہت استاد آدمی تھے. بالکل بالکل. ان کے بالکل آخری ایام میں ہم لوگ گئے تھے. ان سے براہ راست تو ہم استفادہ نہیں کر سکے کیونکہ ہم بزم طلبہ میں ہوتے تھے، لیکن ویسے ہی وہ بڑی شفقت فرماتے تھے تو ہم ان کے ساتھ بہت دیر گفتگو کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہم بہت کچھ سیکھتے تھے. پھر ریکارڈنگ کے دوران اگر کوئی تلفظ کی ہم سے غلطی ہوتی تھی تو آغا جان اگر آس پاس ہوتے تھے تو وہ ہمیں بتاتے تھے خاموشی سے. اور بڑے جولی آدمی تھے. مطلب جی یہ جی کہ جی. خوش مزاج، خوشگو. اس کے باوجود کہ میرے استاد تھے مجھے کبھی ان سے ڈر نہیں لگا. اور پہلی تعلیم انہوں نے مجھے یہ دی، ظفر حسین صاحب نے کہا کہ بھئی یہ بچی تمہارے حوالے ہے، تم سکھاؤ. تو انہوں نے پہلی تعلیم یہ دی کہ بیٹا غلطی کر کے اعتراف مت کرنا. اچھا. ورنہ نکال جاؤں گی. اچھا. بڑے دلچسپ آدمی. تو ہاں، آپ پہلی دفعہ ہی آڈیشن میں کامیاب ہو گئی تھی کیونکہ اس زمانے کا ریکارڈ یہ تھا ریڈیو پاکستان کا کہ 3 4 کے بعد آڈیشنز کے بعد کوئی پاس ہوا کرتا تھا. بھائی وہ زمانہ تھا یاسین بیگ، آپ جانتے ہیں لفظ کی اور تلفظ اور سب کا اہتمام بخاری صاحب کے اندر میں ہم لوگ ہوتے تھے. تو وہ ہوتا تھا ریڈیو کہ کوئی غلطی مجال زیر زبر کی یا آراب کی ہو جائے. تو مجھے تو ماحول خالو جان کا ملا تھا تو زبان کی تو تھوڑی احتیاطی تھی مجھے، اور بچپن سے ہی ذوق تھا ادب کا. بہرحال تو آغا جان صاحب کے حوالے مجھے کر دیا گیا. تو کون سے خاص پروگرام کون سے آپ نے خاص پروگرام کیے؟ اچھا، کن لوگوں کے ساتھ، کن پروڈیوسرز کے ساتھ کیے؟ وہ ذرا تفصیلات، وہ ایسے واقعات وہ ذرا شیئر کیجئے ہمارے ساتھ. یاد بازی عذاب ہے یار. نہ صرف پروڈیوسر تھے، وہ تو میرا ایک حلقہ تھے. اب آپ دیکھیں کہ سب کھو گئے، سب بچھڑ گئے، ایسی نگرانی سی ہے. یعنی قمر جمیل صاحب، ضمیر علی بدایونی، رئیس فروخ صاحب، سلیم احمد، کیسے کیسے لوگوں کی مصاحبت مجھے ملی. اتنے بڑے بڑے لوگ، عزیز حامد مدنی، ان کے ساتھ میں نے کام کیا. یہ سب لوگ تھے اور بہت اچھے اچھے مشفق ڈائریکٹرز کے. تو آپ نے کس طرح کے پروگرام کیے یا صرف اناؤنسمنٹ کی؟ نہیں، ابتدا میں تو میں نے اناؤنسمنٹ کی، پھر ایکسٹرنل سروسز سے میں خبریں پڑھتی رہی. مشرق وسطیٰ اور دوسرے ممالک کے لیے خبریں بھی پڑھتی رہی میں ایکسٹرنل سروسز سے. اور کچھ ڈراموں میں میں نے بہت شرکت کی، رضی اختر شوق کے اور انور عنایت اللہ صاحب کے ڈراموں میں. تو ڈراموں میں بھی میں نے شرکت کی. اور شرکت سے مراد آپ نے صداکاری کی؟ صداکاری کی، جی ہاں. رضی اختر شوق صاحب بڑے معصوم کھلے آدمی تھے، ان کے ساتھ بھی ہم کام کرتے رہے. بڑے غصے والے تھے، بڑے غائب دماغ تھے، حالانکہ بڑے پڑھے لکھے. اور تو ان کو بھی ہم ستایا کرتے تھے اس لیے کہ ہم کم عمری تھی. وہ بہت اسٹرکٹ تھے ریکارڈنگ کے معاملے میں، ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتے تھے. ہم لوگ ان کو ایک دفعہ کا واقعہ میں بتاؤں کہ ہماری ریہرسل ہو رہی تھی. اس قدر انہوں نے تھکایا رضی اختر شوق صاحب نے، جب ہم چلی پوری کاسٹ ان کے پیچھے پیچھے. تو میں تو بچپن ہی سے بہت شریر تھی، اور کچھ آغا جان صاحب نے مجھے شہزور بنا دیا تھا. تو ایک اسکرو میرے ہاتھ میں تھا. میں نے کہا شوق صاحب رکے، یہ اسکرو آپ کا گر گیا تھا کہیں. وہ بیچارے اتنے معصوم تھے، پیچھے سے لوگ پوری کاسٹ کے اپنی ہنسی نہیں روک پا رہے تھے. تو کہہ رہے بھائی میرا نہیں، یہ ریکارڈنگ روم میں کسی ٹیکنیشین کا گر گیا ہوگا. اچھا، یہ کہہ کے میں نے اس طرح کی شرارتیں ہم لوگ کیا کرتے تھے. میں نے کہا شوق صاحب آپ کا یہ اسکرو. تو بس وہ یادیں ہیں عجیب سی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ صداکاری کرتے ہوئے، اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے، خبریں پڑھتے ہوئے، پھر آپ نظموں کی طرف کیسے آئیں؟ لکھتی تو میں بچپن ہی سے تھی. میں نے اسی عمر سے لکھنا شروع کر دیا تھا شاعری. بس گھر میں کم کرتی تھی اس لیے کہ ڈانٹ پڑتی تھی. خالی جان کہتے تھے کہ بھائی پڑھو لکھو، یہ شاعر واعر مت بنو وغیرہ. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت بچپن میں، میری اس وقت 9 سال کی عمر تھی، تو میں نے پہلا شعر کہا، لیکن ڈر کے مارے خالی جان کو نہیں سنایا، خالہ کو.
اور وہ کوئی خاص نہیں تھا. بہرحال وہ شعر تھا کہ ہم خوشی میں بسر کرتے ہیں یا غم میں رہتے ہیں, کسی کو کیا خبر ہم کون سے عالم میں رہتے ہیں. وہ تک بندی تھی, خیال وحل تو کیا, بس شاعری کا شوق تھا. تو باقاعدہ کب سے شروع کیا آپ نے, کسی کی شاگردی اختیار کی, کسی شاعر نے آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, بس جو کچھ اسٹڈی کرتے رہے, پڑھتے رہے, اس سے ہی جو کچھ حصول ہوا وہ کیا. اور بچپن میں نے بچوں کے گیت, ظاہر ہے میں خود چھوٹی سی تھی, میرے قریب میری بہت اچھی, بہت قریب تر دوست تھی عطیہ نیازی, شاید آپ کے وہاں وہ شاعرہ, انہوں نے پھر باقی عمر جو ہے لاس اینجلس میں, کیلیفورنیا میں گزاری. تو میری بہت بچپن کی دوست تھی وہ, وہیں پاکستان کوارٹروں میں ہم رہتے تھے, ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی. تو ہم لوگ نظمیں لکھتے تھے اور بچوں کے رسائل نکلتے تھے, کھلونا, پھول وغیرہ, اس میں چھپواتے تھے کسی اور نام سے, اور پھر بغل میں وہ پرچہ لیے پورے محلے میں پھرتے تھے. گھر والوں کو نہیں پتا کیونکہ ہمارا نام نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. تو اپنے نام کے ساتھ پہلی نظم کون سی چھپوائی آپ نے اور کہاں چھپوائی؟ اس کے بعد تو پھر میں شیپ وغیرہ میں, اور سب سے پہلے اس کا پوٹرس کا ایک پرچہ نکلتا تھا, یاد نہیں آ رہا مجھے اس کا نام, اس میں میں نے اپنے گیت بھیجے. اچھا, اس میں گیت بھیجے تھے. پھر اس کے بعد شیپ وغیرہ میں چھپتی رہی, لا قلم میں جب فیض صاحب بھی تھے اس میں بھیجتی رہی. اس میں میری ایک نظم یوم مئی پر چھپی. پھر زیادہ نظمیں شمس الرحمان فاروقی صاحب کا انڈیا سے جو پرچہ نکلتا ہے شب خون, جی جی, اس میں میری بہت نظمیں چھپی. وہ بھی میں اس قدر اس معاملے میں لاپرواہ ہوں یا غائب دماغ ہوں یا ایک عجیب احوال میں رہتی کہ میں نے یعنی کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنی نظمیں اشاعت کے لیے بھیجوں یا کچھ کروں. اور دلچسپ بات بتاؤں, اتنے سال میں نے بتائے ریڈیو میں, آپ دیکھیے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میری کوئی تصویر ہوگی, یا آہنگ والوں نے, ہو سکتا ہے ایک آدھ ہو, جیسے اور آرٹسٹوں وغیرہ کی, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میری تصویریں یا میرا کچھ ایسی کوئی چیز ہے. اخبارات میں البتہ انٹرویوز ہوتے تھے. حمید زمان صاحب ایک ہوا کرتے تھے جو ادب پر لکھتے تھے, تو انہوں نے مررز وغیرہ میں انٹرویو کچھ میرے لکھے. اچھا, اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا. ہم تو اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے, آپ جانتے ہیں نا ریڈیو کی دنیا, ڈبنگ ریکارڈنگ میں, اور اس میں اس قدر مگن رہتے تھے کہ دن رات کا ہوش نہیں رہتا تھا. بالکل, آپ کو یاد ہی ہوگا وہ ٹیکنک جو شاید انگریز ممالک میں بھی ایسی سائنس ایجاد نہ ہو, جو ہم لوگ گتا لگا کر, جی کاغذ لگا کر اس کو اوور لیپ کرتے تھے اور بیک گراؤنڈ میوزک ڈالا کرتے تھے. اور وہ اسٹوڈیو 14 میں ایک ٹوٹا پھوٹا اسٹوڈیو ہوتا تھا جہاں ریکارڈنگ کا پرانا سامان ایڈیٹنگ ڈبنگ کا ہوتا تھا, وہ ہمیں 3 گھنٹے کے لیے ملتا تھا. اس پر ہم لوگ مشق کرتے تھے روزانہ بزم طلبہ کے پروگرام بنا کر. اتنا کچھ سیکھا ہم لوگوں نے. جی وہ پرانے زمانے کا امپیکٹ جو امریکنس نے میرے خیال سے کباڑیے میں بیچ دیے ہوں گے, وہ ریڈیو پاکستان میں تھے بہت پرانے زمانے کے. بہرحال کام دے رہے تھے وہ اس بڑے بڑے اسکول کے ساتھ جو, اور آپ نے دیکھا کہ زمانے میں اناؤنسر جو ہے اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی تھی. ہم لوگوں کا ایک ہاتھ فیڈر پہ ہوتا تھا, ایک ہاتھ ٹرن ٹیبل پر ہوتا تھا, جو اناؤنسمنٹ کی, یوں فیڈر بند کیا, یہ ریکارڈ پلے کیا, بہت محنت کرتے تھے. اب تو بڑی سہولتیں, بہت سہولتیں, آسانیاں ہو گئی. اور پھر اتنا ذوق تھا, اتنا, جتنے جنون نکل کے سب لڑکے میرے دوست تھے, میں کہتی تھی کہ بھائی دیکھو, بجائے اس کے کہ میں تم لوگوں سے ایڈیٹنگ کراؤں, اب وہ اس نظم کے پیچھے سارنگی لگانی ہے, ستار لگا رہا ہے, کہتے کہتے اتنا وقت گزر جاتا ہے. تو ہم نے خود ہی ڈبنگ یا ایڈیٹنگ خود سیکھ لی, پورا ٹیکنیکل کام اور خود کرتے تھے تاکہ وقت نہ ضائع ہو. بالکل. اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا 14 نمبر اسٹوڈیو میں ہم لوگ ڈبنگ کرتے تھے, بالکل پیچھے جو ایک جی ابھی میں نے یہی تو تذکرہ کیا. جی ہاں, وہاں ہم لوگ ڈبنگ ریکارڈنگ کیا کرتے تھے, اور ظاہر ہے کہ دن بھر تو پروگراموں کی نشریات ہوتی تھی, اور بس رات میں ہی ایک وقت ہوتا تھا فرصت سے. تو بھائی لوگ جو ہے ڈرایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو تم اکیلے اس اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرتی رہتی ہو, جتنے بھی مرے ہوئے آرٹسٹ ہیں ان کی روحیں آتی وہاں پر. ڈرتی, ان تمام چیزوں سے بہت ڈراتے تھے. تو
मैं एक दिन का दिलचस्प वाक़या बताऊं. मैं अपनी डबिंग रिकॉर्डिंग में लगी हुई थी. मैं अदबी प्रोग्राम किया करती थी और ज्यादातर नज़्मों की ड्रामाई तश्कील मैं समझती हूँ कि मैंने इब्तिदा की थी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, कि इसको ड्रामाई अंदाज में पेश करूं ताकि आम आदमी जो है वो भी लुत्फ अंदोज हो. एक इंटरटेनमेंट वाला मसला. मेरा एक शायर प्रोग्राम, उसमें तमाम नज़्में वगैरह या अफसाने ड्रामाई अंदाज में मैं पेश किया करती थी. तो एक दिन ऐसा हुआ एक रात कि रात के 2 बज रहे थे. मुझे साउंड इफेक्ट के लिए सारंगी की जरूरत थी. हमने तलाश किया कि बगैर तबले के कोई नजर ही नहीं आ रहा था. मैंने देखा कि एक स्टूडियो में उस्ताद हामिद हुसैन साहब मरहूम, क्या क्या उस्ताद थे, वो कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे बैठे हुए अपना. तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं. मैंने कहा हामिद साहब वो मुझे थोड़ी सी सारंगी की जरूरत है. कह रहे भाई बगैर तबले के मैं नहीं वो कर सकता, हम लोग आदि है. अरे मैंने कहा सुनिए तो सही, तबले अबले की कोई जरूरत नहीं. मसला दरअसल ये है कि मैं आपके आवाज के साथ उसे नशर करना चाहती हूँ. ये शरारत थी गोया के. मैं आपकी आवाज के साथ उसे नशर करना चाहती हूँ. आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी सी सारंगी जो है मुझे रिकॉर्ड करवा दिए. वो बड़े खुश हुए. कहने है बेटा मेरी आवाज भी आई है. मैंने कहा बिल्कुल. मैंने कहा आप ऐसा कीजिएगा, पहले कुछ कहिएगा और फिर उसके बाद आप सारंगी छोड़िए, आप तबले अबले को. अच्छा. तो हामिद हुसैन साहब ने कहा ये शाम का राग है, कुछ आगे भी कुछ कहा और उसके बाद सारंगी रिकॉर्ड कर दी. अच्छा वो मेरे पास थोड़ी सी रिकॉर्डिंग थी. 14 में मैं ये भूल गई. रात के 2 बज रहे थे. मुझे एक नज़्म की बैकग्राउंड मुझे याद पड़ता है, गालिबन अहमद नदीम कासमी की कोई नज़्म थी, उसकी बैकग्राउंड में मुझे सौती असरात देने थे. वो टेप मैंने निकाला. अब जैसे ही मैंने उसको ऑन किया मेरी तो चीखें निकल गई. पीछे पीपल का दरख्त था, मैं और खुली हुई खिड़की, एकदम से आवाज आई है शाम का. मैं डर गई. मैं भूल गई थी कि मैंने उनकी आवाज और बेचारे रिकॉर्ड मरहूम हो चुके थे. अच्छा मजीद बातें, हाँ हम मजीद बातें करते हैं रेडियो की. मुझे याद है कि 1-2 लोग जिनसे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैं उनका तस्करा करूंगा और आप उनके बारे में बताइएगा. लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप अपनी 1-2 नज़में मुझे सुनाएं. अच्छी बात है, बेहतर है. मैं अपनी एक नज़्म, 2 नज़में. पहले मेरी एक ये नज़्म है इस एहसास के साथ कि कभी क्या नथिंगनेस ही है और शायरों को नथिंगनेस का ये एहसास होता है. इस नज़्म का उन्वान है ला यानियत. मेरी आवाज सही आ रही है? बेहतरीन आ रही है. आप रिकॉर्ड कीजिए, बिल्कुल बताइए. इस नज़्म का उन्वान है यासीन साहब ला यानियत. किसने मुझको शरफ़े खल्क़ ये दिया, किसने मुझको शरफ़े खल्क़ ये दिया, एक वहम सा नाम का, सब रुमूज़ व असरार अल्फाज हैं. किसने मुझको शरफ़े खल्क़ ये दिया, एक वहम सा नाम का, सब रुमूज़ व असरार अल्फाज हैं जो दोहराए गए. वाह. जीत से मर्ग तक एक लम्हा जो था ठहरा हुआ, बसीरत का खेल शऊर व तख़य्युल की उलझन महज. बसीरत का खेल शऊर व तख़य्युल की उलझन महज. फिर भी मैं फ़लसफ़ी और देवता, मैं शायर मुसव्विर. फिर भी मैं फ़लसफ़ी और देवता, मैं के शायर मुसव्विर. मेरी अज़ियत में भी गोया तंज़ीम है, मेरी अज़ियत में भी गोया तंज़ीम है. मैं सफ़र जुस्तजू का बेहद व बेइंतहा, मैं सफ़र जुस्तजू का बेहद व बेइंतहा. अपने एहसास ज़ात से मैं आजिज़ बहुत, अपने एहसास ज़ात से मैं आजिज़ बहुत और मानी ज़ात जैसे भला. अपने एहसास ज़ात से मैं आजिज़ बहुत और मानी ज़ात जैसे भला. मेरी तन्हाइयों और वहशतों के जिंदा में भी थे माना ही शोरे सलासिल की मानिंद पीछा मेरा. वाह. मेरी तन्हाइयों और वहशतों के जिंदा में भी थे माना ही शोरे सलासिल की मानिंद पीछा मेरा. गैर मशरूत तजरबों का था एक सिलसिला, गैर मशरूत तजरबों का था एक सिलसिला. वो जिंदगी जो बरतने से माजूर थी,
تہذیب کے نام پر مجھ پر عائد کر دی گئی. وہ زندگی جو برتنے سے معذور تھی تہذیب کے نام پر مجھ پہ عائد کر دی گئی. نہ جانے تلاش و تمنا ہے کیا میری جھوٹی تسلی کے لیے الفاظ دہرائے جاتے رہے. میری جھوٹی تسلی کے لیے الفاظ دہرائے جاتے رہے. سب فلسفے معنی کی الجھن سے بچنے کو لکھے گئے. سب منطقے محوروں سے فرار. سب فلسفے معنی کی الجھن سے بچنے کو لکھے گئے. سب منطقے محوروں سے فرار. یہ سائز گاہیں پناہ گاہ ہے کیا ان اندوہناک علم و آگاہیوں کا مقصد ہے کیا. ان اندوہناک علم و آگاہیوں کا مقصد ہے کیا. سرنگوں وہم و محبت کے مابد تمام. سرنگوں وہم و محبت کے مابد تمام. پھر بھی میں اور تم فلسفی دیوتا ہم کے شاعر مصور. پھر بھی میں اور تم فلسفی دیوتا ہم کے شاعر مصور. کیا کتابیں جو ساری لکھی گئی بیکار تھی. واہ واہ واہ. کیا کتابیں جو ساری لکھی گئیں بیکار تھیں. تم سے پوچھوں تلاش و تمنا ہے کیا. تم بھی الفاظ ہی دہراؤ گے اور مجھے بھی نہیں علم اس سے آگے ہے کیا. واہ واہ. لایانیت. زیادہ طویل تو نہیں تھی. نہیں ٹھیک ہے. تو لایانیت اس کا نام تھا اس نظم کا, رائٹ. اس کا نام ہے لایانیت. جی یہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا تو اب مجھے ذرا یہ بتائیے, بہت خوب, بہت اچھی نظم تھی. چونکہ ابھی ہم کافی دیر سے جی رومانٹک بھی تھی اور بہت فلسفہ تھا اس میں. اچھا میں چونکہ ہماری گفتگو ابھی کافی ہو گئی, 20 منٹ کی ہو گئی, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ہم گفتگو اور کریں, اور وہ یہ کہ کچھ آپ کے گفتگو تو آپ مجھ سے یہ کیجیے کہ میرا حلقہ کھو گیا, ریڈیو کھو گیا, کیسی ویرانی سی ویرانی. ایک تنہا درخت پیپل کا وہاں رہ گیا, اسٹیشن بھی جل گیا تھا, ریڈیو اسٹیشن میں آگ لگ گئی تھی, وہاں سے میں گزرتی نہیں ہوں, مجھے اتنی ڈپریس ہو جاتی ہوں کہ میری تمام یادیں, آپ اندازہ لگائی کہ میری ایک آدھی عمر جو ہے آن ایئر چلی گئی بھائی. بالکل وہاں میں بڑی یادیں وابستہ ہے. اور پھر ریڈیو میرے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت بھی رکھتا ہے, ایک حرارت پیدا کرتا ہے. یہی سیم میری بھی یہی کیفیت ہے. میں ٹیلی ویژن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا بنسبت اس کے کہ مجھے ریڈیو سے جو مجھے ایک دم سے جو ہے نا ایک اسپارک بھائی. ٹیلی ویژن بھی وہی کامیاب ہوئے جنہوں نے ریڈیو میں لب و لہجہ انداز. ہاں میں کامیابی کی بات ہی نہیں کر رہا. جی میں یہ بات کر, جیسے آپ نے کہا نا کہ ریڈیو آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, ویسے میرے لیے بھی رکھتا ہے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ساتھی اداکار اور صداکار تھے جن کے ساتھ آپ نے کام کیا اور بڑا اچھا وقت گزارا, جیسے حسن شہید مرزا مرحوم. جی میں نے جب ریڈیو جوائن کیا نا تو شائستہ باجی ہوتی تھی, شائستہ بیگم طلعت حسین کی والدہ, بڑی نفیس بڑی محترم خاتون تھی, بڑی مہذب, بہت شستہ خاتون تھی. وہ سفید سی ساڑی میں, بڑی مدبر سی, بہت کم گو, اور بڑی غصے والی بھی تھی, یہ بھی بتا دوں. تو وہ ان کے وہ صبح ہوتی تھی, صبح کی ٹرانسمیشن میں ہم زیادہ تر شام میں ہوتے تھے. شام میں کبھی ہمارے ساتھ کبھی آغا جان بھی ہوتے تھے, ورنہ وراثت مرزا ساجد حسین آپ کو یاد ہوں گے, جواب وغیرہ پڑھتے تھے. ساجد حسین صاحب تھے شام میں, اور ایک ہوا کرتے تھے اناؤنسر مبارک سلیم. بہت جولی, بڑے شریر. اور ایک اور صاحب تھے نا جن کو کینسر ہو گیا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, بڑے زبردست تھے اور بہت پاپولر ہوئے تھے اپنے دور میں. وہ ہمارے اناؤنسرز میں محمد یوسف تھے, قربان جیلانی تھے, اور ایک اور تھے جو ایک کانٹریکٹ پہ بھی تھے جو شعر و نغمہ کے پروگرام کرتے تھے, بڑے اچھے. قربان جیلانی بھی جو ہے وہ کیا تھا 707 جو پروگرام تھا ان کا, وہ بڑا مشہور ہوا تھا. میرے ساتھ تو خیر یہی لوگ تھے, مجھے یاد نہیں پڑ رہا. آپ ذرا حسن شہید مرزا کے بارے میں بتائیے. آپ حسن شہید مرزا کے ساتھ. حسن شہید مرزا ہمارے یوں تھا کہ ہم پاکستان کوارٹر میں رہتے, ہمارے بچپن کے ساتھیوں میں, یعنی ان کے خاندان اور ہمارے خاندان میں ایک فیملی
ریلیشن شپ تھی پڑوسی بھی ہونے کی حیثیت سے، دکھ سکھ لینا دینا، تو بہت بچپن سے واقفیت تھی. اب میں ریڈیو جایا کرتی تھی ان سب بچوں کے نام فرمائشی پروگرام میں. اچھا ایک اور دلچسپ میں بات بتاؤں، فرمائشی پروگرام ظاہر باہر کا بھی میرا حلقہ تھا، مصوروں کا، ادیبوں کا، صحافیوں کا، سب دوست احباب تھے. تو میں کہتی تھی کہ بھائی دیکھیں آج میں فرمائشی پروگرام کروں گی، آپ لوگوں کا نام، اچھے اچھے مدیران، پرچوں کے مدیر حضرات، مصور بہت بڑے جیسے جمیل نقش اور نسیم درانی اور یہ منصور، بشیر احمد، یہ لوگ سب ہمارے دوست احباب ہوتے. جوہر حسین، طلال حسین صاحب کے صاحبزادے، تو اور نعیم آروی صحافی جو تھے. تو میں یہ کرتی تھی شرارت کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ہم لوگوں کا الاؤ تھا انڈین نغمے ہم لوگ نشر کیا کرتے تھے. تو میں ایک نغمہ بجاتی تھی کہ ہم بھی اگر بچے ہوتے کھانے کو ملتا، ڈنڈو ڈنڈو ایک آپ کو یاد ہوگا انڈیا کا نغمہ، یہ نغمہ نشر کر کے ان سب لوگوں کے نام نشر کرتی تھی. بات خیر جب ہم اپنے حلقے میں بڑا کریں گے یہ کیا حرکت کی تم نے. اطہر بھائی بھی تو بیچارے شام میں ہم لوگ اٹھ کے اطہر بھائی کی طرف چلے جاتے تھے. وہاں سے ہم جوہر حسین، نعیم آروی، اطہر بھائی اور ہم لوگ پیدل پیدل وہاں سے جنگ کے دفتر سے ہمارے جہاں سے اٹھ کے آتے تھے ڈیگل پر. وہاں پہ ہم لوگ چھولے کھایا کرتے تھے، ایک بڑا مشہور چھولے والا تھا. پھر وہاں سے ہم لوگ چلتے تھے اپنے پیدل پیدل، ہم لوگ گفتگو کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا تھا. کیا دن تھے، پھر نہ وہ ٹریفک تھا، نہ شور، نہ ایسی افراتفری تھی، کیا بتاؤں. اچھا ریڈیو کے حوالے سے میں بتاؤں، رئیس فروخ صاحب سے تو آپ مل ہی چکے، اتنے شریف النفس، اتنے نیک آدمی. ہم لوگوں کی کینٹین میں ہم لوگوں نے ایک جگہ اپنی بنا لی تھی، ایک وہ کیبن سا ہوتا تھا ڈربا نما، اس میں ہم لوگوں کی بیٹھک ہوتی تھی. وہ پارٹیشن کر کے اس نے رکھا ہوا تھا ایک کونے میں، پارٹیشن مارا، کیونکہ ہم سب شاعروں ادیبوں سے سب بیزار تھے. باہر کی طرف تو خیر سارے میوزیشین بیٹھتے تھے، اپنی دھنیں بناتے رہتے تھے. کینٹین ایک یادگار چیز تھی نا، بالکل مٹ گئی. یہ اپنا استاد حامد حسین اور لال محمد اور احمد رشدی، یہ لوگ سب باہر بیٹھا کرتے تھے. ایس بی جان کو آپ بھول رہی ہیں، ایس بی جان اور آپ کے لال محمد اقبال، احمد رشدی. احمد رشدی سے میں کہتی تھی، حالانکہ وہ میرے ہم عمر کیا مجھ سے پڑھے ہی تھے، میں کہتی تھی بھائی حرکتیں چھوڑ دو، اتنی اچھی آواز ہے تمہاری، بھائی کیوں اس طرح کرتے ہو. تو ان لوگوں نے مجھے ممی بنا لیا تھا. لال محمد اقبال کہہ رہے بھائی بہت نصیحتیں کرتی، تب سے انہوں نے مجھے ممی کہا کرتے تھے. احمد رشدی بھی اور لال محمد، کیا کیا لوگ تھے. بالکل. تو آپ یہ بتائیے کہ آخری بار، ہاں اب آخری بار آپ ریڈیو کب گئیں، کب کیا آپ نے پروگرام؟ سب لوگ بچھڑ گئے نا، آپ دیکھیں نا. پھر اس کے بعد کانٹریکٹ بیسس پہ میں کرتی رہی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 80 کے بعد میں نے جانا چھوڑ دیا تھا. کبھی کبھی کوئی ویمن ڈیز پہ کوئی تقریر وغیرہ. ہاں، اور ہم جو تھے وہ 83 اور 84 اور 82 میں تھے. انہی دنوں ہم آپ کو دیکھا کرتے تھے جب آپ بزم طلبہ میں آتی تھیں اور قمر جمیل کے پاس بیٹھتی تھی اور ضمیر علی کے پاس بیٹھتی تھی. اچھا، آپ کی زندگی میں ایک بڑا کردار ایک اہم شاعر کا بھی ہے، عبید اللہ علیم کا. تو کچھ اس رفاقت کی کچھ اس حوالے سے آپ نہ ہی گفتگو کریں تو اچھا ہی. اچھا چلے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میری خواہش ہے کہ اس حوالے سے بات ہی نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ آج کل اتنا اچھا ہوا کہ میں نے فیس بک جوائن کر لی تو آپ سے ملاقات ہو گئی. میں نے کہا اللہ گئے زمانوں کا ایک شخص تو ملا کم سے کم. میری کتاب چھپنے جا رہی ہے تو میں نے سوچا چلو دوستوں سے ذرا مکالمے کر لوں. میں تو نظموں کی کتاب ہے؟ جی ہاں، نظموں کی کتاب میں. نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ بھائی عجیب تماشا ہوا، میں بتاؤں. میرے نام انڈیا میں 15-20 سال سے ڈسکس ہو رہا ہے میری کتاب کا. پھر منو بھائی نے میرا انٹرویو لیا تھا امروز میں لاہور گئی ہوئی تھی تب بھی. تو ایک صاحب نے میرا نام چرا کے اپنی کتاب کا نام رکھ لیا. ایسے ہی بیچارہ غیر شاعر تھا، خیر وہ چلی ولی نہیں. اب میرے دوست احباب کہہ رہے کہ نہیں آپ وہی نام رکھیں.
کہ 30 سال سے لوگ اسی نام سے واقف ہیں. میری کتاب کا نام ہے بھید بھرا سناٹا. اچھا، بھید بھرا سناٹا. واہ واہ واہ. تو جناب ہم انتظار کریں گے. میری نظم کی ایک لائن ہے یہ دراصل. اچھا اچھا. تو ہاں، دوستوں سے میں نے مشورہ کیا تو پھر یہ نام میں نے. تو انوپا، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے یہ گفتگو ہوئی. ہم آئندہ بھی آپ کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن چونکہ ہم اختصار کے ساتھ بہت ساری چیزیں اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ انٹرویو لوگ سنیں گے، باتیں ہوں گی. انشاءاللہ ہم اس کو فیس بک پہ بھی ڈسکس کریں گے. اور آپ سے کچھ نہیں بولوں میں فیس بک کے حوالے سے یا جی بولیے. ہاں، تھوڑا سا بول دیجیے. اور ہاں، تو شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے ادب کے معاملے میں حلقوں میں جانا میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ لوگ نہیں ہیں. ایک عجب افراتفری ہے. بس اردو پر کام ہو رہا. اور ایک بڑی خوشکن خبر آپ کو میں سناؤں کہ عقیل عباس جعفری جو ہے اردو بورڈ کے چیئرمین ہو گئے. جی میں نے ابھی مبارکباد دی. میں بہت خوش ہوئی کہ چلو اب اردو کی صحیح رہنمائی ہوگی. انہوں نے بہت کتابیں، انہوں نے بہت کام کیا. اور میں دل سے خوش ہوئی کیونکہ اردو سے جو مجھے دلچسپی ہے ظاہر ہے، میری زبان، میرا اوڑھنا بچھونا اردو ہے. تو یہ خوشخبری میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی کہ عقیل عباس جعفری صاحب اردو بورڈ کے. جی، میں نے ان کو مبارکباد دی ہے. ابھی 3-4 دن پہلے میں نے ان کو مبارکباد دی ہے. اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا. جی میں تو کئی سالوں سے ان کا کام دیکھ رہی ہوں سب کچھ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. بہت بدتر حالت تھی نصابی کتابوں میں، نصاب کی بھی اور تمام صورتحال بڑی خراب. تو اس پر ہم پھر گفتگو کریں گے. اس دفعہ کے لیے ہم یہ رکھتے ہیں. پھر انشاءاللہ انوپا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ہم بہت جلد. اور ہاں، آج کے حالات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. نوازش. اللہ حافظ. اللہ حافظ. برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دلربا سا. برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دلربا سا. اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا. برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دلربا سا. یادوں میں یاد اس کی، خوابوں میں خواب اس کے. یادوں میں یاد اس کی، خوابوں میں خواب اس کے. وہ اجنبی تھا لیکن لگتا تھا آشنا تھا. وہ اجنبی تھا لیکن لگتا تھا آشنا تھا. برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دلربا سا. الفاظ تھے کہ جگنوں آواز کے سفر میں. الفاظ تھے کہ جگنوں آواز کے سفر میں. جیسے کہ جنگلوں میں بن جائے راستہ تھا. جیسے کہ جنگلوں میں بن جائے راستہ تھا. برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دلربا سا. آنکھوں میں خواب تھے یا برسوں کی رت جگی تھے. آنکھوں میں خواب تھے یا برسوں کی رت جگی تھے. باتیں رکی رکی سی، لہجہ تھکا تھکا سا. باتیں رکی رکی سی، لہجہ تھکا تھکا سا. برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دلربا سا.
ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، آج کل پرسوں، مرزا یاسین بیگ کے ساتھ۔ یہ پروگرام ہر ہفتے پیر، منگل اور بدھ کو پیش کیا جاتا ہے ٹورانٹو کے وقت کے مطابق 3 بجے سپہر سے شام 5 بجے تک۔ آج کل پرسوں، اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں تازہ ترین خبریں دنیا بھر سے، skits, interviews, poetry and music, the latest from around the world. ہنسیے، مسکرائیے، خبروں سے آگاہ رہیے۔ مرزا یاسین بیگ کے ساتھ